آپ نے فرمایا یہ تو تھا ظاہری، یہ تو ظاہری اس کا ترجمہ تھا. اب آتے ہیں باطن کی طرف. ایک آیت کی 40 تفسیریں کر کے ابھی تک ان کا علم ختم نہیں ہوا حضور غوث اعظم کا. تو ابھی انہوں نے فرمایا ابھی باطن کی طرف آتے ہیں. تو حضرت ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ میرے سر سے چادر کب اٹھ گئی، مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کیسے حضور غوث اعظم کے قدموں میں جا کر گر گیا اور جا کر عرض کرنے لگا اے غوث اعظم آج یہیں پر بس کر دیے ورنہ آج میرا سینہ چیر ہو جائے گا. آج اگر آپ نے 40 سے زیادہ تفسیریں کر دی تو میرا سینہ پھٹ جائے گا. اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آپ یہیں پر بس کر دیں. حضرت ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہم تو 10 تفسیریں کرنے والے تھے تو انہوں نے 40 تفسیریں کر دی. اللہ رب العزت نے اتنا ان کو علم عطا فرمایا ہوا تھا. اور پھر جن کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ جائے، جن کا عمل دیکھ کر. تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک بزرگ ملنے چلے گئے، ان کو دیکھنے کے لیے گئے کہ ہم ان کا ظاہر تو دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو وہ لوگوں کو حدیث شریف پڑھاتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، تو ان کا باطن کیسا ہے؟ یہ تو ہے نا لوگوں کے اندر بیٹھ کر وہ گفتگو کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں. آج میں دیکھوں ان کا باطن کیسا ہے، اکیلا پن کیسا ہے. فرماتے میں چلا گیا، جب دیکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے جو جبہ پہنا ہوا تھا نا وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر گئے، وہ اتار کے آ گئے. جو شاہی جبہ پہنا ہوا تھا وہ اتار کے پھر مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر نا ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں یا اللہ یہ امام اعظم جو ہے اتنا قابل تو نہیں ہے، اتنا قابل تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اس کی بخشش ہو جائے. یا اللہ تو اپنے کرم سے مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے. اب دیکھیں جن کا اتنا بڑا نام ہے، جن کو لوگ مانتے ہیں، جو ہمارا امام ہے، ان کا یہ عالم تھا کہ تنہائی میں وہ اللہ رب العزت کو ایسے مناتے تھے جیسے وہ بڑے گناہگار تھے، حالانکہ وہ ہے بڑے نیکوکار تھے لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا گناہگار سمجھتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ وہ رات کی تہائی میں اس طرح رو رہے ہیں کہ جیسے وہ بڑے ہی گناہگار تھے. فرماتے ہیں جب ان کو ہوش آتا تو میں کہتے ہوئے سنتا کہ اے امام اعظم اگر تو بخشا گیا نا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی. دیکھیں اے اعظم اگر تو بخشا گیا تو پھر تو بڑے تعجب کی بات ہوگی. تو یہ ہے جن کا عمل دے کر تمہیں جو ہے وہ خدا کی یاد آ جائے، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کو لایا جائے گا جو اللہ کے ولی ہوں گے، جو اللہ کے دوست ہوں گے. ان کا مقام دیکھ کر جو شہدائے کرام ہیں وہ بھی رشک کریں گے کہ ان کا مقام اللہ رب العزت کے اتنے قریب ہوگا، اللہ کے اتنے قریب ہوں گے وہ لوگ. ان کے لیے ایک نورانی تخت سجایا جائے گا جس کے اوپر ان کو بٹھایا جائے گا اور ان کو اللہ رب العزت ان کے چہروں کو اتنا روشن کر دے گا کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ کم پڑ جائے گی. اللہ رب العزت ان کے چہروں کو اتنا نورانی کر دے گا. اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو ہوں گے نا وہ ایک قطار بنائیں گے، ہر ان میں سے ہر بندہ، ہر ولی ایک قطار بنائے گا، ایک ہاتھ پکڑے گا دوسرے گناہگار کا، دوسرا تیسرے کا. اس طرح فرماتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ قطار بن جائے گی. تو وہ جو اللہ کا ولی ہوگا، وہ جو نورانی چہرے والا ہوگا، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ آخری بندہ جنت میں نہیں چلا جائے گا. تو ہر بندے کا یہی عالم ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم سرکار کے قریب ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح وہ لوگ ہیں کون، وہ کون لوگ ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ان کے لیے فرمایا کہ ان کے قبیلے بھی الگ ہوں گے، ان کی بستیاں بھی الگ ہوں گی، ان کے خاندان بھی الگ ہوں گے، آپس میں ان کا کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کے بڑے قریب ہوں گے، وہ اللہ کے بڑے محبوب بندے ہوں گے. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70,000 جو ولی ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے رب سے اور نہیں مانگا؟
جب اللہ نے فرمایا کہ 70,000 ولی ہوں گے اور اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر جائیں گے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے مانگا تھا اپنے رب سے، یا اللہ میری امت کے لیے اور بھی عطا کر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اس دنیا میں جتنے بھی اولیاء کرام گزری ہیں ہر ولی اپنے ساتھ 70,000 گناہگاروں کو لے کر جنت میں جائے گا. یہ ہے اولیاء اللہ کا مقام. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے امام نے فرمایا کہ ولی جو ہے وہ بندہ کیسے بن سکتا ہے. ولی کے اندر اگر یہ 3 چیزیں بندے کے اندر پائی جائے نا تو اللہ کا ولی بن سکتا ہے. فرماتا ہے ایک یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ سمندر کی طرح سخاوت موجود ہو، کہ سمندر کے پاس کوئی گناہگار جاتا ہے، کوئی کافر جاتا ہے، کوئی بھی بندہ جاتا ہے، سمندر نہیں پوچھتا ہاں بھی تو پانی بھرنے والا ہے کون، نہیں، بلکہ جو بھی جاتا ہے وہ وہاں سے پانی بھر کر لے آتا ہے، لیکن سمندر پھر بھی سخی بن کے ادھر کھڑا رہتا ہے. اور پھر فرمایا کہ دوسری اس کے اندر یہ ہو کہ سورج کی طرح اس کے اندر شفقت موجود ہو. جب سورج نکلتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا یار یہ کافر کی زمین ہے، یہ گناہگار کی زمین ہے، یہ بدکار کی زمین ہے، یہ اللہ کو نہ ماننے والے کی زمین ہے، لیکن جب وہ نکلتا ہے تو اپنی شعائیں پوری زمین پر پھیلا دیتا ہے، وہ اپنی شفقت پوری زمین پر پھیلا دیتا ہے. فرمایا بندے کے اندر بھی جب یہ پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. تیسری فرمایا زمین کی طرح اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے کہ جب بندہ زمین پر چلتا ہے اور زمین یہ نہیں دیکھتی کہ میرے اوپر چلنے والا کافر ہے، مومن ہے، بدکار ہے، گناہگار ہے، زمین ہر ایک کے لیے بچھی رہتی ہے. تو فرمایا جب بندے کے اندر اسی طرح عاجزی پیدا ہو جائے گی تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. تو اللہ کا ولی بننا یہ آسان کام بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے. جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا تو بندہ دنیا کو بھول جاتا ہے. جب بندہ دنیا کو بھولتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے رستوں کو آسان کر دیتا ہے اور بندہ اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے، اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے. اللہ رب العزت میں عمل